پہ پہنچی. ابھی آپ کا دھرنا یہاں پہ ختم کروانے کے لیے پولیس پہنچی ہوئی ہے اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں. کیا پلان ہے آپ کا؟ ہم بیٹھے ہوئے جس طرح ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر، عمران خان صاحب کے فیملی ممبرز اور بہترین ہاسپٹل جو اجپا انٹرنیشنل اس میں خان صاحب کا علاج ہو، ان کی نگرانی میں ہو. عمران خان صاحب کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہے، پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ تحیات چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے پچھلے 3 دنوں سے اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود، یہ جو ناجائز حکومت ہے ان کی ہٹ درمی ہے. یہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ ان میں اپنے بندے گھسا کر، ہمارے لوگ پرامن ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ ہمیشہ پرامن رہے ہیں، انہوں نے کبھی ایک گملہ بھی نہیں توڑا. لیکن ان کی جو کوشش ہے وہ اپنے بندے ہمارے لوگوں میں گھسا کر انتشار کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ پچھلے تقریباً 4 دنوں سے ہمارے کارکنان سڑکوں پر ہیں، اپنی مدد آپ نکلے ہوئے ہیں، کوئی آفیشیل کال نہیں دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی مدد آپ باہر آنے کے باوجود بھی ایک گملہ بھی نہیں توڑا، پرامن طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا ریکارڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. تو اس لیے جو بندہ بھی کوئی غلط انٹینشن لے کر یا جو ہے کچھ غلط عزائم لے کر، غلط مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو بھی انتشار کرنا چاہے، ان کو ہم خبردار کرتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پرامن رہیں گے. اور ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے، جو ہمارا آئین اور ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ خان صاحب، عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کے فیملی کا ممبر کی موجودگی میں ہونا چاہیے، بہترین ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. ہم نے 900 دن سے زیادہ ہو گئے، کبھی بھی عمران خان صاحب کے ہیلتھ کا ایشو نہیں اٹھایا، کبھی بھی جو ہے غلط بیانی نہیں کی، کبھی بھی ہیلتھ کے ایشو پر سیاسی سکورنگ نہیں کی. لیکن اگر ابھی معاملہ سیریس ہے، جو کل کی رپورٹ، خود ساختہ رپورٹ انہوں نے جو جاری کی ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ریکور کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ خراب کی گئی تھی. خراب کیوں ہوئی تھی، یہ سوال جو ہے ہمیشہ رہے گا، پاکستان تحریک انصاف کا بھی رہے گا، پورے پاکستانی عوام کا بھی رہے گا. ابھی علاج چل رہا ہے، وہ عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز اور ان کی فیملی ممبر کی غیر موجودگی میں چل رہا ہے، جو شک و شبہات مزید بڑھا رہا ہے. تو میرے خیال میں جو ناجائز حکومت ہے ان کو بھی، جو ان کو لائے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ حرکت جو مزید شک و شبہات بڑھا رہی ہے، یہ پاکستان کو اور پاکستان کی حالات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کے کارکنان ابھی تک روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. تو آج پورے دن آپ کی میٹنگ رہی، کیا لائے عمل ہے، کیا کارکنان کو کیا میسج دیں گے؟ ہم نے ابھی تک کوئی لائے عمل نہیں دیا کارکنان کو. کارکنان جو ہیں اپنی مدد آپ نکلے. ہمارا لائے عمل صرف پارلیمنٹیرین کے لیے تھا. پارلیمنٹیرین کے لیے یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے محمود اشرف صاحب کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کو، ان کے ساتھ ہمارے پارٹی کے جو مشران ہیں وہ بیٹھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام پارلیمنٹیرین، ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آئیں گے اور یہاں پر جو ہے ہم پرامن دھرنا دیں گے. لیکن بدقسمتی سے کچھ کو یہاں پر روکا گیا، کچھ کو جو ہے پارلیمنٹ لاجز میں روکا گیا، اور کچھ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں روکا گیا. لیکن آج بھی جو ہے وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور ہم یہاں پر موجود ہیں. ہم پرامن دھرنا دیے ہوئے ہیں، کوئی آفیشیل کال نہیں ہے. جو ورکرز روڈوں پر آئے ہوئے ہیں وہ اپنی مدد آپ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کو بند کیا ہوا ہے. میں خیبر پختونخوا کی عوام سے دلی معافی چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پر سخت وقت ہے. ان کا لیڈر بیمار ہے، ان کا لیڈر ناحق قید میں ہے. لیڈر کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے. تو ہم پر سخت وقت ہے. شاید کارکنان جو ہیں تھوڑی جذباتی ہو، لیکن آپ لوگوں نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے. آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، آپ عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے اگر 2-3 دن کا جو ہے وہ آپ پر سخت گزرا ہے، تو اس لیے میں معافی بھی چاہتا ہوں اور آپ نے تھوڑا انتظار کرنا ہے. انشاءاللہ حالات محمود خان نچک زئی کی جانب سے یہ اطمینان کا اظہار کیا گیا جو رپورٹ ہے اس پر
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود سخت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جانب سے آج کیا وجہ تھی کہ دھرنا ختم کر دیا گیا تھا اور اب دوبارہ دھرنا یہاں پہ دیا گیا ہے؟ دھرنا بالکل ختم نہیں کیا گیا تھا، ہماری میٹنگ چالو تھی. ہم میٹنگ کے لیے جو ہے ہمارے تمام پارلیمنٹیرین اندر تھے، چونکہ تمام پارلیمنٹیرین نے پوری رات گزاری تھی، بلکہ 3-4 راتیں گزاری ہیں، اور وہ مسلسل جو ہے نیند نہیں کر رہے ہیں. تو تھوڑے فریش ہوئے، فریش ہونے کے بعد جو ہے میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد یہاں پر بیٹھے. کوئی ختم نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ محمود چکزئی صاحب نے اس طرح کا کوئی بیان میرے خیال میں نہیں دیا ہوا کہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. جو عاصم یوسف صاحب کی ویڈیو ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں. عاصم یوسف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ دی گئی ہے، جس کی میں نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں، اور وہ رپورٹ ڈیفینیٹلی اس سے پہلے بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پم سے رپورٹ جاری ہوئی ہیں، پلیٹلیٹس کی بھی جاری ہوئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی جاری ہوئی ہیں. تو اس طرح کی رپورٹ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کا اگر یہ رپورٹ صحیح ہے، اگر عمران خان صاحب کی صحت ریکوری کی طرف جاری ہے، تو پھر ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور ان کی فیملی ممبرز کو ملانے میں کیا حرج ہے؟ سر وہاں پہ الحمدللہ کہا جا رہا ہے، شکریہ ادا کیا جا رہا ہے وہاں پہ جو رپورٹ آئی ہے کہ 95% عمران خان کی جو آنکھ ہے وہ ریکور کر گئی ہے. دیکھیں جی، ریکور یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ جو ہے ہر وقت ہمیں کہنا چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے، الحمدللہ بھی کرنا چاہیے، ماشاءاللہ بھی بولنا چاہیے، استغفر اللہ بھی بولنا چاہیے، کیونکہ جو ان کے رویے ہیں تو اس پر جو ہے استغفار ہی بولنا چاہیے، جو ناجائز حکومت ہے اور ان کے لانے والے ہیں. ہم نے ٹرسٹ تبھی کرنا ہے جب عمران خان صاحب کے ذاتی معالج، عمران خان صاحب کے فیملی کے ممبرز وہ جائیں اور وہ قوم کو اعتماد میں لیں، تبھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. اس وقت تک جو ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. صاحب آپ نے تو معذرت کر لی اپنی عوام سے جن کو تکلیف ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کارکنان، ابھی بھی لوگوں کو تکلیف ہے. یہ مزید اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھیں گے. تو اس کے لیے کیا کریں گی؟ آپ کی گورنمنٹ ان کو بائی فورس اٹھائے گی یا کیسے لوگوں کو کیسے سہولت مہیا کریں گے؟ کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو ووٹ دیے، آپ کو مینڈیٹ دیے، اور وہی لوگ تکلیف میں اس وقت. دیکھیں، خیبر پختونخوا نہیں، پورے پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین کے ساتھ، ملک کے سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ پچھلے 2.5 سال سے 900 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. پچھلے 3 سالوں سے تقریباً مسلسل ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اگر فرض کرے کوئی اس بنیاد پر بیانیہ بنانا چاہتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہیں وہ منحرف ہو جائے گی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم نے آفیشیل کال دی تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے. اور آپ نے میرے خیال میں جو ہم نے اسٹریٹ موومنٹ چلائی ہیں اس میں لوگوں کی تعداد آپ نے دیکھی ہوگی، اور لوگوں کا جو جذبہ جنون بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. میں نے جو جذبہ، جو جنون دیکھا ہے، جس دن آفیشیل کال آئے گی تو پھر کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. لیکن یہ صحت کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے. اس پر نہ ان کی فیملی نہ ان کی سیاسی جماعت سیاست کرنا چاہ رہی ہیں. تو حکومت کو اور اس ناجائز حکومت کو لانے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو جو ہے اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لیڈر کی صحت پر سیاست نہیں کر رہے. تو ان کو جو ہے وہی کرنا چاہیے جو آئین اور قانون اجازت ہے. سر سوال میرا لیجیے گا کہ اب ایک منٹ رک جانا بھائی. دھرنا ختم نہ کیا گیا تو ہم طاقت کا استعمال کریں گے، ہمیں آئین اس کی اجازت دیتا ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، آئین تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اگر ان کو یہ شوق ہے کہ یہ ایک ماڈل ٹاؤن اور کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو یہ شوق ہے کہ یہ 26 نومبر کے شہداء گرانا چاہتے ہیں، اگر ان کو یہ شوق ہے کہ جو انہوں نے مرید میں کیا، تو شوق سے اپنا شوق پورا کریں. ہمارے سینے حاضر ہیں عمران خان صاحب کے لیے. ہم قربان ہونے کے لیے نکلے ہیں، ہم قربان ہو جائیں گے. سر دھرنا جاری رہے گا ابھی یا آگے کی موومنٹ کریں؟ جی، فی الحال جو ہے جاری ہے. اچھا، ابھی علی امین گنڈا پور کی پولیس کے ساتھ یہاں پہ بحث ہوئی ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ منسٹر انکلیو میں آتے گاڑیاں جاتی ہیں تو ان کے لیے ایک گاڑی کا راستہ چھوڑ دیں. تو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہمیں جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جانے دیں اور آپ ہمارے لیے وہ راستہ بنا دیں. تو پلیس کی جانب سے یہ آفر دی گئی آپ کو کہ آپ اگر یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس میں جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. ہم ادھر ہی ہیں. ایم پی اے صاحبان جتنی بھی ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے، آگے نہیں جائیں گے یہاں سے. نہیں، اس سے آگے جو ہیں محمود چکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ادھر ہی رہیں گے، تو ادھر ہی رہیں گے. سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے گا، جو آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ سہیل افریدی ہمیں کال دیں گے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کال دینے کی. آپ لوگ کال کیوں نہیں دے رہے؟ آپ اسے دیکھیں، وقت
का तयन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, ये हजूम नहीं है, यहाँ पर चेन ऑफ कमांड है और हमारा जो कमांडर है, कमांडर इन चीफ है, वो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है अल्लामा नासिर अब्बास साहब को और महमूद चकजई साहब को, वो जो भी कॉल देंगे, चाहे वो एहतजाज की हो, चाहे पुरअमन धरने की हो या चाहे किसी और चीज की हो, इंशाअल्लाह ताला हम लबैक कहेंगे। बाकी वक्त का तयन जो है वो इमरान खान साहब के नामजद करदा लोग ही करेंगे और कारकुनान मुतमईन रहें, हम यहाँ पर खड़े हैं। पहले जो है हम आपसे पहले हम कुर्बानी देंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। आप मुतमईन रहें और तैयारी पकड़े इंशाअल्लाह ताला, हम आपको मायूस हरगिज नहीं होने देंगे। थैंक यू जी।